أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات مجلس کے آغاز سے پہلے تمام مرحومین، آپ کے مرحومین اور اس شہر کے معزز مرحومین، خصوصاً حاجی شیخ نصرت جن کی پہلی برسی آ رہی ہے، اور بالاخص بانی مجلس عدنان علوی اور موسیٰ رضا کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مجلس کی دو مناسبتیں ہیں اور ہم سب مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ہمیں جس امام سے نسبت ہے اس امام کی شہادت کے ایام ہیں، ہمیں اس بات کا فخر ہے، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم جعفری ہیں، اور جعفری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جس مکتب میں وہ تعلیمات پائی جاتی ہیں جو جبرائیل لے کر محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے باہر جو ہمارے سننے والے انہیں سمجھ میں نہ آتا ہو کہ یہ ویسی تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، حسین کو رونے والے ہیں اور علی کا نعرہ لگانے والے ہیں، کہلاتے جعفری کیوں ہیں؟ ہماری مجلسوں میں ذکر علی کا ہوتا ہے، ہم حسین پر گریہ کرتے ہیں، مکتب جعفری کیوں ہے؟ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ مکتب کیوں منسوب ہے؟ خیر، اسے سمجھنے کے لیے بہت وسیع مطالعہ بھی چاہیے اور بہت بڑے حوصلے کی بھی ضرورت ہے، جو ابھی اس مجلس کے پاس نہیں ہوگا۔ اتنا ہم عرض کر دیں کہ یہ جو نسبت ہے یہ مجاز مرسل ہے، یعنی آپ جز کا نام لیتے ہیں اور کل کا ارادہ کرتے ہیں۔ ہم نام ایک امام کا لیتے ہیں لیکن ارادہ سب کا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جہاں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ یہاں سارا
گھرانہ ہی محمد ہے. یہاں جس کی اتباع کرو محمد مصطفیٰ کی اتباع کرنے والے بن جاؤ گے. رہ گیا پھر بھی کیوں نام آتا ہے آپ کا؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام میں دو سٹریم چل رہی ہیں، ایک امامت والوں کی اور ایک خلافت والوں کی. ایک امامت والے ہیں اور ایک خلافت والے ہیں، یا یوں کہوں ایک امام والے ہیں، ایک وہ ہیں جن کے امام نہیں ہیں. یہ جو وہ لوگ ہیں جن کے امام ہی نہیں ہیں، جو امامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اچانک ان کے ہاں امام بننا شروع ہو گئے. ایک دور آیا جو امامت کو نہیں مانتے وہ کہنا شروع ہو گئے فلان ہمارا امام اعظم ہے. بھائی آپ تو امامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ درمیان میں آپ کا امام کہاں سے آ گیا؟ اس کا مبدأ کیا ہے؟ یہ کس سلسلے سے ہے؟ اس کا علم کہاں سے ہے؟ اس کو کیوں تم امام مان رہے ہو؟ بات پہنچ رہی ہے؟ کیونکہ ایک دور میں کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے امام ماننا شروع کر دیے بغیر کسی سلسلے کے، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی فضیلت کے کچھ لوگوں کو امام ماننا شروع کر دیا. اس دور میں ہمارا جو امام موجود تھا، جس کا تسلسل موجود ہے، جس کی اولاد آج تک موجود ہے، جو ہدایت کا ایک مسلسل سلسلہ ہے، جو ہدایت کا الہی نظام ہے، اس وقت جو نمائندہ برحق الہی امام تھا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام. برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات. برائے خوشنودی امام جعفر صادق علیہ السلام بلند تر صلوات. کیونکہ آپ نے ماننا شروع کر دیا اور آپ نے کہا ہم امام فلان کے مکتب پر ہیں، ہمارا مکتب امام فلان ہے، ہمارا مکتب امام فلان ہے، تو اس دور میں ہمارا مکتب ہو گیا مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام. اس لیے ہم جعفری کہلاتے ہیں. اچھا، ہمارے امام کے پاس امامت کہاں سے آئی؟ ہمارے پاس جواب ہے. اس امامت کا لازمہ علم ہے، علم کہاں سے آیا؟ ہمارے پاس جواب ہے. لیکن جسے آپ امام مانتے ہو اس کے پاس امامت کا حق کہاں سے آیا؟ امامت کرنے کا علم اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اسے دیکھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. ایسے ہی تو نہیں ہو سکتا. آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے جسے ہم امام مانتے ہیں اور ہر دور میں وہ امام موجود ہے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. ہر زمانے میں امام ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہادی ہوتا ہے. اگر آپ سے پوچھیں آپ کا ہادی کون ہے، شاید آپ کہیں کہ ہمارے ہادی رسول خدا ہیں. آیت کہہ رہی ہے انما انت منذر. آپ انذار کرنے والے ہیں، آپ بتانے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں، بلاغ مبین کرنے والے ہیں. امام دوسرا ہوگا، آپ امام کی رہنمائی کرنے والے ہیں. لیکن ہر قوم کو امام کی ضرورت ہے. آج بھی قوم زندہ ہے یا نہیں ہے؟ یا تو قوم ہی نہیں ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. ہر قوم کا
امام ہوتا ہے. یا تو آج کوئی قوم ہی نہیں ہے یا ایسی قوم ہے جس کا امام ہی نہیں ہے. جس قوم کا امام نہ ہو اس قوم کا نبی بھی نہیں ہوتا ہے. قرآن کی تصریح ہے انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. ہم جس کی امامت اور جس مکتب میں ہم ہیں اس امام تک علم پہنچا ہے رسالت مآب سے، اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ہم امامت کے قائل ہیں، علم کے قائل ہیں. یہ علم ہمیں در مدینۃ العلم سے ملا ہے. انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. آپ نے کہا کہ رسول شہر علم ہے، علی اگر دروازہ ہے تو کیا ہوا؟ فلاں اس کی دیواریں ہیں، یہ روایت صحیح روایت نہیں ہے. ہمارے اہل سنت برادران بھی نہیں مانتے ہیں. لیکن وہ جو یزیدی ٹولہ مانتا ہے میں اس کو جواب دے رہا ہوں، میں اہل سنت بھائیوں کو جواب نہیں دے رہا. جو یزیدی ٹولہ اس قسم کی بات کرتا ہے اور غلط احادیث پھیلاتا ہے اسے میں بتاتا ہوں کہ شہر علم کا اگر دروازہ ہو، یہ شہر علم ہے، امام بارگاہ شہر علم ہے اور اس امام بارگاہ کو عالم دستیاب ہے. مولانا آپ کے ابھی اعلان ہو رہا تھا نا، آپ کے یہاں پر قرآن کا درس ہوگا، احکام کا درس ہوگا، عقائد کا درس ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہر علم ہے. اس کے دروازے سے جو آئے گا اسے علم ملے گا. انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. جس نے یہ علم حاصل کرنا ہے وہ دروازے سے آئے گا، اور جو دیوار والا ہوگا اسے علم نصیب نہیں ہوگا. وہ دیوار سے جا لگے گا، اسے شہر علم سے کچھ نصیب نہیں ہوگا. اگر دیوار کے پاس جاؤ تو وہ یہ کہے گا یہ ہذیان بک رہا ہے. یہ دیوار کا کام ہے علم سے روکنا. یہ دیواروں کا کیا کام ہے؟ غیر کو اندر آنے نہ دینا. اگر دیوار کے پاس جاؤ گے تو غیر بن جاؤ گے، دروازے سے آؤ گے تو اپنے ہو جاؤ گے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. کون سا مدینۃ العلم اور کون سا باب؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسے ہم سمجھ نہیں سکتے، درک نہیں کر سکتے. اس کی عظمت کو صرف اگر سمجھ لیں کہ ہم جس سلسلے امامت کو مانتے ہیں اس میں علم کہاں سے آیا ہے، اس میں علم وحی سے آیا ہے. وہ علم جو نبی پر نازل ہوتا تھا، اور جب نبی پر نازل ہوتا تھا تو نبی کو پڑھانے والا خود خدا ہوتا تھا. ہمارے علم کا منبع خدا ہے. ایک طرف خدا وہ علم جبرائیل کے ذریعے نبی کو عطا کرتا تھا، نبی اس علم کو اسی وقت علی کے حوالے کرتے تھے. اللہ معلم، نبی اس علم کو لینے والا، علی اس علم کو محفوظ کرنے والا. روایات ہیں، وہ بہت سی روایات ہیں کہ امیر المؤمنین جب تمام اصحاب بیٹھے ہوتے تھے، رسول اصحاب سے خطاب کر رہے ہوتے تھے، لیکن مراد علی ابن ابی طالب ہوتے تھے کہ ان کو تو سمجھ میں بہت سی باتیں آتی ہی نہیں تھی. وہ لیتے صرف امیر المؤمنین تھے. اور دن میں 2 پرائیویٹ سیشنز ہوتے تھے، ایک دن میں ایک رات میں. اور اس وقت علی اور نبی تنہا ہوتے تھے. علی فرماتے ہیں کہ ہر رات میں نبی کے گھر جاتا تھا یا نبی میرے گھر آتے تھے. اور جب میں نبی کے گھر جاتا تھا تو نبی ازواج کو باہر نکال دیا کرتے تھے.
اسرار خدا درخور ہر بی سر و پا نیست، ہر بی سر و پا لائق اسرار خدا نیست، کہ یہ اسرار الہی ہیں، تم اس کے لائق نہیں ہو، باہر چلے جاؤ۔ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رات رسول خدا، اور یہ ہر رات کا واقعہ تھا، رسول خدا تشریف فرما تھے، میری باری تھی، علی تشریف لائے اور دونوں میں طویل سرگوشی شروع ہوئی، میں بار بار پوچھتی رہی اب میں آ سکتی ہوں، اب میں آ سکتی ہوں، رسول خدا نے فرمایا نہیں، آپ نہیں آ سکتی ہیں۔ اور پھر جب آذان صبح کا وقت قریب آیا تو پھر آ کر ام سلمہ نے کہا اب تو صبح کی آذان بھی قریب آ گئی ہے۔ رسالت پاک نے اجازت دی اور فرمایا کہ جبرائیل نازل ہوا تھا، میرے ایک طرف جبرائیل بیٹھا تھا، ایک طرف علی بیٹھا تھا، حکم خدا تھا کہ جیسے جبرائیل سے لو ویسے علی کے حوالے کرو۔ حدیث ابھی ایک حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ جب علی نبی کے گھر جایا کرتے تھے تو جتنے نامحرم تھے جو اسرار الہی کو سننے کے اہل نہیں تھے ان سب کو نکال دیا کرتے تھے، اور زوجات کو اس زمانے میں حجرے ہوا کرتے تھے، جیسے یہ حجرے ہیں اس طرح حجرہ ہوا کرتا تھا۔ حجرے سے نکالنے کا مطلب پھر انسان صحن میں ساری رات گزارے۔ اور جب علی ارشاد فرماتے ہیں جب نبی میرے گھر آتے تھے تو میرے گھر سے کسی کو باہر نہیں نکالتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، پاکستان زندہ باد۔ ہم نے یہ علم حاصل کیا ہے، ہم نے ائمہ سے حاصل کیا ہے۔ ائمہ کے پاس یہ علم کہاں سے تھا؟ ائمہ کے پاس مصحف فاطمہ ہوا کرتی تھی، کتاب علی ہوا کرتی تھی۔ اب کون کیا جانے مصحف فاطمہ کیا ہے، کتاب علی کیا ہے؟ ہم یہ جو بیچارے جاہل ہیں یہ کہتے ہیں مصحف فاطمہ ہے، یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ کوئی اور قرآن مانتے ہیں۔ نہیں، مصحف کتاب کو کہتے ہیں۔ اور ہماری روایات بہت واضح روایات ہیں کہ جب رسالت مآب کی رحلت ہوئی تو جبرائیل نازل ہوا جناب سیدہ پر، اور نازل ہوا کرتا تھا، اور آپ کو جناب سیدہ کو جناب ختمی مرتبت کا جنت میں مقام اور ان کی کیفیت سے آگاہ کرتا، اور آپ کی ذریت کے ساتھ قیامت تک ہونے والے واقعات سے آگاہ کرتا۔ کوئی کم منزلت نہیں ہے۔ رہ گیا کہ کوئی محدثہ ہو سکتی نہیں ہو سکتی، یہ اور علمی بحث ہے، اور اس کو ہمارے پاس ان کا جواب بھی موجود ہے۔ یعنی جب جبرائیل آتا تھا اور کلام کرتا تھا جناب سیدہ سے، جناب سیدہ اس کلام کو سنتی تھی اور املا کرواتی تھی، اور علی ابن ابی طالب اسے لکھتے چلے جاتے تھے۔ اس کتاب کو مصحف فاطمہ کہتے ہیں، اس کتاب کو مصحف فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک جملے میں آپ کو بتا دوں فاطمہ کون ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی در اس شہر علم کا دروازہ ہے، فاطمہ اس شہر علم کا قلب ہے۔ عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا، بآواز بلند صلوات۔ قلب اس مرکز ادراک کو کہتے ہیں جہاں سے ساری چیزوں کو آپ درک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ قلب کون ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، صلوات پڑھتے محمد۔ برائے خوشنودی ہے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بلندر صلوات۔
ائمہ سے ملا ہے. ائمہ کو یہ علم مصحف فاطمہ سے ملا ہے, کتاب علی سے ملا ہے. جو بھی وحی نازل ہوتی تھی جبرائیل وحی لے کر آتا تھا. معلم خدا ہے, جبرائیل نہیں ہے, یہ فرق بھی واضح ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جبرائیل استاد نہیں ہے رسول کا. رسالت مآب معلم انسانیت ہیں. اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی خود رسالت مآب کی ہے. تو پھر یہ جو رسول خدا کے پاس جبرائیل آتے تھے یہ ٹول ہے. ہمارے جوان آج کل کمپیوٹر سے پڑھتے ہیں. کسی نے کہا ہے کمپیوٹر میرا استاد ہے؟ نہیں, کمپیوٹر تو ایک ٹول ہے. آج کل آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں تو یہ کمپیوٹر سب جبرائیل ہے. استاد گھروں میں بیٹھا ہوا ہے, آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک, اس کمپیوٹر کو آپ کو حق استادی حاصل نہیں ہے. کل کو یہ خراب ہو جائے گا, آپ اس کو کوڑی کے داموں بیچ دیں گے. صرف مثال دے رہا ہوں میں, یہ جبرائیل کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خود خدا معلم ہے, لینے والا بولنے والا جبرائیل, سننے والا رسول خدا, لکھنے والا علی مرتضیٰ. اور رسول کی رحلت کے بعد منظر تبدیل ہوتا ہے. بولنے والا پیغام لانے والا جبرائیل, سننے والی جناب سیدہ, لکھنے والے علی ابن ابی طالب. نہیں سمجھا سکا میں, ٹھیک ہے نا. یہ مقام سیدہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اب سمجھ میں آئے گا جب علی نے کہا انت واللہ اعلم باللہ. وہ علی جو کہتا ہے کہ اگر آسمان کے پردے ہٹ جائیں, پردے کنار چلے جائیں, میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. وہ جناب سیدہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ انت اعلم, آپ اللہ کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھتی ہیں. یہ کتاب علی, یہ مصحف فاطمہ, یہ علم ائمہ کا مصدر, اور یہ سلسلہ ائمہ کا جو چلتا آ رہا ہے. ابھی وقت نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے سلسلہ, اور یہ سلسلہ نور واضح ہے. اہل سنت علماء بھی کہتے ہیں اس سلسلے روایت کو, ان ائمہ کے سلسلے کو عن کر کے اگر ائمہ کا نام لے کر اسے کسی بھی دیوانے پر پھونک دیا جائے اس کی عقل واپس آ جائے گی. سلسلہ تو ذہب, کوئی بھی سیکٹ, کوئی بھی فرقہ اس کے مقابلے کا کوئی راویوں کی سند پیش نہیں کر سکتا ہے. ہم تو اس سلسلے سے احادیث کو لینے والے ہیں, ہم اس سلسلے میں موجود ائمہ کو امام ماننے والے ہیں. ہم تو واضح ہو کہ کیوں جعفری ہیں. ہم جعفری اس لیے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق سے احکام لیتے ہیں. آپ کسی اور سے احکام کیوں لیتے ہیں؟ اس تک کہاں سے علم آیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے استاد بھی امام جعفر صادق ہی تھے. وہ ابو حنیفہ ہو, وہ مالکی ہو, شافعی ہو, حنبلی ہو, جو بھی ہو, انہیں کہنا پڑتا ہے کہ ان کے بھی استاد امام جعفر صادق ہی تھے, اور انہی سے انہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے. اگر ان کا علم امام سے تھا تو استاد کو چھوڑ کر شاگرد کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے. ایک اہل سنت نے کتاب لکھی ہے, بہت خوبصورت کتاب ہے, فقہ الآل. اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ فقہ امام جعفر صادق ہو اور ہم کسی اور کی فقہ پر عمل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ استاد ہے اور وہ شاگرد ہے. یہ استاد اور وہ شاگرد, مثلا فرض کر لیجئے کہ میرا استاد یہاں موجود ہو اور وہ میری تائید کرے اور کہے جاؤ ممبر پر خطاب کرو, پھر تو سیکھے, آپ مجھے سن لیں گے. پھر تو آپ کہیں گے اچھا تو یہی تھا کہ استاد خود آ جاتا. اگر ابھی استاد نہیں بول رہا ہے, شاگرد آ گیا, چلیں اسے ہم برداشت کر لیں گے اگر شاگرد اس کی تائید کرتا ہو. لیکن اگر استاد کہتا ہو کہ یہ شاگرد میرا شاگرد نہیں ہے, میں نے اسے تعلیم دی تھی قرآن و سنت کا پرچار کرو, یہ قیاس اور استحسان پھیلاتا ہے. نہیں سمجھے؟ اس شاگرد کو آپ مانیں گے؟
جس کے بارے میں استاد کہہ رہا ہو کہ جس روش پہ یہ چلا ہے وہ شیطان کی روش ہے قیاس، اس کو آپ کیسے مان سکتے ہیں؟ ابو حنیفہ امام اعظم کہتے ہیں بقول کچھ اہل سنت اسکالر کہتے ہیں، اس میں میری اپنی ریسرچ نہیں ہے، کہ ابو حنیفہ کے پاس 18 سے زیادہ احادیث صحیح احادیث نہیں ہیں، یعنی صحیح احادیث صرف 18 ہیں، پھر باقی ساری فقہ کیسے حل کرتا ہے؟ قیاس سے۔ قیاس سمجھتے ہیں؟ جی قیاس ان کو سمجھ میں آتا ہے، ہم قیاس تو نہیں سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک؟ اسلام میں یعنی تشیع میں مکتب اہل بیت میں قیاس حرام ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کتنا قیاس کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ کسی نائی کے پاس گئے اور نائی سے جا کے کہا کہ میرے بال کو کلر کر دو، سفید بالوں کو کلر کر دو، چھپا دو۔ تو اس نے کہا کہ امام اگر آپ کے میں سفید بالوں کو کلر کر دوں تو سارے بال سفید ہو جائیں گے، اگر میں سفید بالوں کو کلر کروں گا تو سارے بال سفید ہو جائیں گے۔ تو ابو حنیفہ نے کہا اچھا میرے کالے بالوں کو کلر کر دو، سارے بال کالے ہو جائیں گے۔ قیاس۔ نائی نے کہا کہ امام یہ قیاس آپ کا باطل ہے، آپ کالے کو رنگ کریں یا سفید کو رنگ کریں، نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے سارے بال سفید ہی ہو جائیں گے۔ نہیں سمجھا پایا، اس کا لطف آپ کو جب قیاس سمجھ میں آئے تب لیں گے۔ چلے نائی کی بات ہے تو ہم علم امام اور جو یہ اہل سنت کتابوں سے ہے، اور ہم اس میں سے کوئی بھی چیز اس کو کیا کہتے ہیں تڑکا بھی نہیں لگا رہا، میں جیسے ہے ویسے پیش کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ گئے حج پر، علم ہونا چاہیے نا، امام علم سے عبارت ہے۔ وہ حج پر گئے اور حج پر جانے کے بعد مناسک ختم ہونے کے بعد حلق کرنا ہوتا ہے، بال تراشنے ہوتے ہیں۔ وہ نائی کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ میں بال تراشنا چاہتا ہوں، تو کتنے پیسے لے گا؟ نائی نے دیکھا، کہا انت من عراق، کیا تو عراق سے آیا ہے؟ اس کا لہجہ کچھ ایسا ہے کہ تو جنگل سے آیا ہے، کیا تو عراق سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا تجھے یہ نہیں پتا کہ سر تراشنا نسک میں سے، مناسک میں سے، اور اس کو پہلے طے نہیں کیا جاتا؟ تو پہلے طے کیوں کر رہا ہے؟ بیٹھ، سر تراش جتنا دینا ہے دے کے چلا جا، کیونکہ یہ عبادت ہے، مناسک کے حج میں سے ہے، اس کی اجرت پہلے سے طے نہیں کی جاتی۔ امام نے کہا ہاں یہ تو مجھے پتا نہیں تھا۔ بیٹھ گئے۔ آج کل آپ جاتے ہیں نائی کے پاس تو کرسی لگی ہوتی ہے، اے سی لگا ہوتا ہے، شیشہ لگا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، پتھر پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ پتھر پہ بیٹھے، اس نے دیکھ کے کہا کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھو۔ یہ کس طرح بیٹھے ہو؟ اس نے کہا اچھا اس کے لیے قبلہ رخ ہونا پڑتا ہے؟ ہاں قبلہ رخ ہونا پڑتا ہے۔ اچھا مجھے تو یہ پتا نہیں تھا۔ اور پھر اس نے اپنا بایاں حصہ آگے بڑھا دیا، کاٹو۔ نائی نے کہا پہلے دایاں حصہ کاٹا جاتا ہے، بایاں حصہ کیوں بڑھا دیا؟ اس نے دایاں حصہ آگے کر دیا ابو حنیفہ نے کہ چلو جی تم ادھر سے کاٹنا شروع کرو۔ انہوں نے کہا اب خاموش ہی رہنا ہوگا، یہ بڑا خطرناک نائی ہے۔ اب یہ خاموش ہیں۔ اس نائی نے دیکھا، کہا ابو حنیفہ خاموش کیوں ہو؟ یہ عبادت ہے، تم حج میں ہو، تمہاری زبان پر تسبیح ہونی چاہیے، تکبیر ہونی چاہیے۔ یہ امام ہے، ہاں جو بیٹھا ہے وہ امام ہے۔ ہم کسے امام کہتے ہیں؟ ہم اسے امام کہتے ہیں جو تمام انسانیت کو تعلیم دے۔ اسے امام کہتے ہیں جو کسی غیر معصوم کے سامنے زانوئے تلمس خم نہ کرے، جو علم لدنی رکھتا ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، وہ امام ہوتا ہے۔ اور یہ امام آپ خود لکھ رہے ہیں کہ وہ حج پر گئے ہیں، اس کو مسئلہ پتہ نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ کیا پتہ نہیں ہے؟ کہ اجرت طے نہیں کرنی ہوتی۔ دوسرا مسئلہ یہ پتہ نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ پتہ نہیں ہے کہ دائیں حصے سے پہلے شروع کرنا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ پتہ نہیں ہے کہ خاموش نہیں رہنا ہے۔ یہ سب مکمل ہو گیا، وہ پیسے دے کے چل پڑا تو اسے کہا کہاں چلے؟
کدھر جا رہے ہو؟ کہا بس اپنے خیمے جا رہا ہوں۔ کہا سنت یہ ہے کہ جب سر تلاش ہو تو 2 رکعت یہاں نماز پڑھو۔ تو ابھی ابو حنیفہ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ 5 مسائل میں نے فلاں نائی سے سیکھے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جس مرضی کو امام مان لیں۔ آپ اہل بیت میں سے امام مانیں یا آپ نائیوں سے سیکھے ہوئے کو امام مان لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ہم اس لیے جعفری ہیں کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام سے احکام کو لیتے ہیں، معارف کو لیتے ہیں، دین کو لیتے ہیں، توحید کو لیتے ہیں، رسالت کو لیتے ہیں، امامت کو لیتے ہیں اور معاد کو لیتے ہیں۔ اور ہم میں سے کوئی اگر یہ دین امام سے نہ لیتا ہو، امام کا جو 2 سال پڑھا ہوا، امام خود امام کے پاس 2 سال پڑھا ہوا، لیکن امام کی لائن پر اگر نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مان سکتے ہیں۔ صرف 2 سال پڑھے ہوئے کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو 2 سال پڑھے ہوئے کو نہیں مانتا ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو نائیوں سے جس نے علم حاصل کیا ہو اسے امام نہیں مانتا ہے۔ اور اگر ہمارے ممبروں پر جاہل بیٹھ جائیں اور ہم دین جاہلوں سے لینا شروع کر دیں تو پھر امام جعفر صادق کے پیروکار نہیں ہیں، تعارف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ممبر علم کا ممبر ہے، اس ممبر کی عزت ہے، توقیر ہے، ذمہ داری ہے۔ اور ہم امام جعفر صادق کے ماننے والے کا مطلب یہ کہ ہم علم کے ماننے والے ہیں۔ ہم ایسے ویسوں کو مان سکتے ہی نہیں ہیں، ہم ایسے ویسوں سے علم نہیں لے سکتے، دین نہیں لے سکتے، عقائد نہیں لے سکتے۔ ہم صرف امام سے لیں گے، اور جس کو امام کے احادیث کا علم ہوگا صرف اسی سے لیں گے، اس میں سے بھی جو عالم ہوگا صرف اسی سے لیں گے، ہر کسی سے نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں قیاس نہیں ہے، استحسان نہیں ہے کہ جس کی جو منہ میں آیا بول دے اس کے ہم فتویٰ پہ عمل کریں۔ ایسا مکتب اہل بیت میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ مکتب علم ہے، مکتب فقاہت ہے، مکتب دیانت ہے۔ اس مکتب کی توقیر کو جانو، اس مکتب کی عزت کو جانو۔ اب رہ گیا کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق اس دور میں تھے جب بنی امیہ کمزور ہو گیا تھا تو آپ نے قیام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے قیام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے انقلاب پپا کیوں نہیں کیا؟ میں عرض کرتا ہوں امام نے قیام بھی کیا اور امام نے انقلاب بھی پپا کیا، لیکن امام کا قیام اور امام کا انقلاب علمی انقلاب تھا۔ امام نے شعور بیدار کیا۔ امام نے آج تک جتنی علمی ترقی ہے، تمام کی تمام علمی ترقی دینی ہو یا دنیاوی ہو، سب امام جعفر صادق علیہ السلام کی عطا ہے۔ آج اگر آپ لوگوں کو پتا ہو، یہ مخصوصاً کرونا بھی آیا ہوا ہے، کہتے ہیں جی یہ فقہ ہے، یہ طب امام صادق ہے اور امام صادق نے یہ فرمایا ہے اور آپ یہ کر لیں تو آپ کو کرونا سے نجات ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانی کتابوں میں اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو وہ طب صادق ہے، اور جتنی جدید طب ہے وہ ساری طب کسی اور کی طب ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج آپ جو جوان بیٹھے ہیں، آپ فزکس پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ نیوٹنین فزکس ہے۔ نیوٹن کب سے مر چکا۔ اس فزکس کو نیوٹنین فزکس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اس کی ایجاد ہے، اس نے تعلیم دی ہے، اس نے اس کو پروان چڑھایا ہے۔ حقیقی علم کا بانی اور تمام علوم اسلامی ہو یا سائنسی ہو، تمام علوم کا آغاز جس سرچشمے سے ہوا ہے اس سرچشمے کو امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں۔
انقلاب برپا کیا، علمی انقلاب. اس کے بعد آج تک جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ ادھر کتاب خانہ ہے ہونا چاہیے، یہ ہے نا، یہ شہر علم ہے نا، یہاں کتاب خانہ ہونا چاہیے. آج بات کر رہے تھے یہاں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اس میں سے ایک اہم ترین چیز کتاب خانہ ہے. اس کتاب خانے میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس احادیث کی کتابیں ہونی چاہیے، ائمہ کا کلام ہونا چاہیے. اگر آپ ائمہ کا کلام احادیث کے مجموعے کے پاس جائیں، اس کے 8 حصے کریں، 8 میں سے 6 حصے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہیں. اتنا عظیم ذخیرہ امام آپ کو دے کر گئے ہیں، اس سے بے خبر رہنا ممکن نہیں ہے. بس امام نے قیام کیا. ہاں بنی امیہ کمزور ہو رہی تھی، اب وقت نہیں رہا، نہیں تو میں اس کو کھول کر بیان کرتا، آپ کو سمجھ میں آ جاتا. لیکن جب بنی امیہ کمزور ہو رہی تھی اور بنی عباس نے اقتدار پر قبضہ کیا، اس دوران جتنے لوگ تھے اس میں 40 مخلص لوگ پیدا نہیں ہوتے تھے. 40 مخلص. وہ واقعہ آپ کے پیش نظر ہے کہ جب خراسانی نے کہا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، امام نے کہا تندور میں کود جا. امام آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ خراسان میں 2 لاکھ لوگ آپ کی فالوئنگ کے لیے تیار ہیں، آپ کے شیعہ 2 لاکھ موجود ہیں. امام نے فرمایا تندور میں کود جا. امام تندور میں کود جا. امام نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں تجھے کچھ نہیں ہوگا، تندور میں کود جا. اس نے اپنے ہاتھ پاؤں دیکھے، امام کی طرف دیکھا، ہلا اپنی جگہ سے نہیں. دوسرا صحابی وارد ہوا، امام نے کہا تندور میں کود جا. وہ جیسے آیا ویسے ہی تندور میں چلا گیا. نہ امام سے ضمانت مانگی. امام نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس ایسے 40 افراد ہوتے جو میری بات کو مانتے، یہ ابھی آج ہمارے زمانے کے امام کے دل پر کتنا بڑا داغ ہوگا. ہیں تو بہت شیعہ کہلانے والے، لیکن میرے حکم پر تندور میں کودنے والے کتنے ہیں؟ تندور میں کیا کودیں گے؟ ہمیں تو چھوٹی چھوٹے جو احکام ہیں وہ بہت بھاری لگتے ہیں. جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوتی وہ احکام ہمیں بھاری لگتے ہیں. کتنا درد ہوگا. بنی امیہ کا آخری دور، اور اس آخری دور میں مروان ثانی الملقب بالحمار. حمار سمجھتے ہیں؟ گدھا. مروان بنی امیہ کا آخری بادشاہ جس کو حمار کہتے تھے. اب حمار کیوں کہتے تھے میں واقعہ بتاتا ہوں. لیکن یہ جو بنی امیہ والے یزیدی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کی بھی بڑی خوبصورت منطق ہے اس پہ. وہ کہتے ہیں ہاں یہ مروان ثانی حمار اس کا لقب تھا، لیکن یہ اس لیے تھا کہ وہ بہت بہادر تھا. اچھا، جو بہت بہادر ہے اسے گدھا کہتے ہیں؟ ہاں، جو بہت بہادر ہوتا ہے وہ گدھا ہوتا ہے. اور وہ گدھا بھی ہر 100 سال میں ایک پیدا ہوتا ہے. 100 سال میں جو سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے اسے حمار کہتے ہیں، اسے ڈونکی کہتے ہیں، اسے گدھا کہتے ہیں. یہ مروان ثانی بہت بہادر تھا اس لیے اسے گدھا کہتے تھے. بات ان کی استدلال سمجھ لیا آپ نے؟ یزیدیوں کا استدلال سمجھ لیا؟ مروان بہت بہادر تھا اس لیے گدھا ہے، اور گدھا 100 سال میں ایک پیدا ہوتا ہے. اگر یہ بنی امیہ کا 100 سال مکمل ہونے پر گدھا ہے تو 100 سال کے شروع میں بھی ایک گدھا ہونا چاہیے. نہیں سمجھے؟ ہر 100 سال میں ایک گدھا. تو پھر یزید کا باپ پہلا گدھا، مروان دوسرا گدھا. یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سر 100 سال میں، کیونکہ حضرت عزیر کا گدھا 100 سال بعد زندہ ہوا تھا، اس لیے جو سب سے بہادر ہوتا ہے 100 سال میں خدا ایک گدھا پیدا کرتا ہے. یہی تو تمہارا اور ہمارا فرق ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں، ہمارے پاس 14 امام ہیں، تمہارے پاس 14 گدھے ہیں. ہمیں ایمان
امام کے احکامات کو ماننا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات پڑھتے محمد. نہیں، اس سے اونچی آواز، اس میں صلوات ہونی چاہیے. خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، مومنین بھی درود بھیجتے ہیں. خدا کا درود بھیجنا رحمت کا نازل کرنا ہے، فرشتوں کا درود اس رحمت کو پہنچانا ہے، مومنین کا درود رحمت کی دعا کرنا ہے. اسی طرح ہے، ٹھیک ہے نا. اب اونچی آواز میں آپ نے درود تو پڑھ دیا، اس کے بعد آخری جملہ کیا ہے؟ آخری جملہ کیا ہے؟ یہ تسلیم. کوئی تسلیم ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہم کتنے تسلیم ہیں؟ جتنی بلند آواز میں درود پڑھتے ہیں اس سے بلند کردار میں تسلیم ہونا چاہیے. اس میں خوش نہ ہو جائیں کہ اگر میں نے بلند آواز میں تکبیر درود پڑھ دیا ہے تو میں مومن ہو گیا. مجھے اتنے ہی بلند کردار میں تسلیم ہونا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. باب مدینہ العلم مقصود حل عطا مطلوب کل کفا منصوب انما قسیم النار والجنہ مرشد جن و بشر صدر ایوان امامت مخدوم اعظم ہادی اعظم اشیاء عالم قدوۃ الاطہار عسکریت کا پیغمبر راغب دوش پیغمبر علم کے رازداں عقل کے پاسباں جامع اولیاء پیچھے کھڑے، آپ سے گزارش ہے کہ پلیز تشریف رکھیں. معزز مومنین کرام، اپنا عرفان وارث صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ فرحان علی وارث صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ سے گزارش ہے ان کے ساتھیوں اور ان کے لیے صحت و سلامتی کے لیے ایک بلندر صلوات. آپ پلیز بیٹھ جائیں، مجلس کو ڈسٹرب نہ کریں، آپ پلیز بیٹھ جائیں. درخواست ہے مریضوں کے لیے، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنے اپنے حوائج کے لیے بے آواز بلند صلوات. ہم مکتب امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم کو ماننے والے ہیں. ہمارے مکتب میں جہل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. 2 سال پڑھے ہوئے کی بھی گنجائش نہیں ہے. نائیوں کے پاس سے لیے ہوئے علم کی گنجائش نہیں ہے. ہمارا امام وہ ہے کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا کے تمام علم بھی اس کے علم کے سامنے حقیر ہیں. امام سے کسی نے پوچھا کہ یا امام ہم مریض کیوں ہوتے ہیں؟ کس زمانے میں پوچھا؟ آج سے 1300 سال پہلے کہ ہم مریض کیوں ہوتے ہیں. امام نے فرمایا بہت سے وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے مخلوق ہیں. ایک لشکر ہوتا ہے، وہ لشکر نظر نہیں آتا ہے اور انسان کے بدن پر حملہ کر دیتا ہے. آپ سمجھے نہیں سمجھے خدا جانتا ہے. اس زمانے کے لوگ کیا سمجھے ہوں گے؟ جو پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھ گئے کہ نظر نہ آنے والا لشکر انسان پر حملہ کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے انسان مریض ہو جاتا ہے. راوی نے پوچھا امام پھر ہم کیا کریں؟ کہا تمہارے بدن کے اندر بھی نظر نہ آنے والے مختصر وجود رکھنے والے لشکر موجود ہیں جو اس سے لڑائی کرتے ہیں. آج کا جوان شاید سمجھ سکتا ہے وائرس کیا ہے، اور آج کا جوان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا امیون سسٹم کیا ہے. امام نے ایک جاہل شخص کو اس زمانے میں سارا امیون سسٹم سمجھا دیا. یہ علم امامت ہے. اور آج کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ امام کو آزادی مل گئی اس لیے مدینہ میں امام کی عظیم یونیورسٹی تھی، اس یونیورسٹی میں امام تعلیم دیا کرتے تھے. یہ غلط فہمی ہے. اسی لیے جب زائرین جاتے ہیں مدینہ تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں امام کی یونیورسٹی دکھاؤ، اور وہاں جو گائیڈ ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ دکھا بھی دیتے ہیں کہ یہ امام کی یونیورسٹی تھی. نہیں، امام کے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی مکتب نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی لائبریری نہیں تھی، کوئی لیبارٹری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جسے آزادی نہیں تھی، جس کے پاس ممبر نہیں تھا، اس نے ایسا انتظام کیا کہ نہ فقط مدینہ میں یونیورسٹی قائم کی، قیامت تک اس کرے خاکی پر جتنی دانشگاہیں، جتنے درسگاہیں، جتنی یونیورسٹیاں بنتی رہیں گی، سب کا سرچشمہ اسی یونیورسٹی کو قرار دیا جا سکتا ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے. آپ کا کوئی شاگرد نہیں تھا جس طرح آج کل جسے شاگرد کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، سب کام چھوڑ کر آ کر بیٹھ جائے پڑھنے کے لیے. ایک بھی ایسا آدمی نہیں تھا. آپ کو بازار میں آتے جاتے، مسجد میں، حج میں، طواف کے دوران گفتگو کی آزادی تھی بس. اور اسی آزادی میں جو چند کلام دے کر وہ علم عطا کر دیتے تھے جو دنیا والے لیبارٹریز اور لائبریریز اور فیکلٹیز اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ امام ہوتا ہے، اسے امام کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جس کے پاس علم لدنی ہے. امام وہ ہائپوتھیسس دے دیتے تھے جس کے بعد راہیں خود کھلتی چلی جاتی تھی. اور یہ علم کا انداز، تعلم کا یہ انداز امام نے امیر المؤمنین سے سیکھا تھا. جب امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے 1000 باب تعلیم کیے ہیں اور ہر باب میں سے 1000 باب کھلتا ہے. جس کے پاس ایسا علم ہے وہ مکتب جعفریہ کا امام ہو سکتا ہے. اور ہم اگر اس مکتب کے ماننے والے ہیں تو ہم صرف اور صرف امام کی ہی اتباع کر سکتے ہیں. امام کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کر سکتے. اور کچھ جاہل ہم میں سے کہتے ہیں ہم امام کی تقلید کرتے ہیں. استغفر اللہ. تقلید تو مجھ جیسے گناہگاروں کی جاتی. تقلید کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زنجیر کسی اور کے گلے میں ڈال دی. تقلید میں نے اس کی زنجیر گردن پر اپنی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں. مجھے نہیں پتا امام نے کیا فرمایا ہے. میں کسی ایسے شخص سے جس کا علم، جس کا تقوی، جس کا کردار یہ بولتا ہو کہ یہ امام
امام کا نمائندہ ہے، اس کی زبان نہیں، اس کا کردار، اس کا علم، اس کی فقاہت اس بات کی گواہی دیتی ہو، اور تمام علماء خبراء اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں عالم ہے، تو میں اپنی ذمہ داری کی زنجیر اس کے گلے میں ڈال دیتا ہوں کہ اگر کل کو غلط نکلے تو تو جواب دینا، میں جواب دے نہیں ہوں۔ میں امام کی تقلید نہیں کر سکتا ہوں، اس معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں امام کی تقلید نہیں ہوتی ہے، امام کی اطاعت ہوتی ہے۔ امام کے قدموں میں جان نثار کرنا ہوتا ہے۔ امام سے پوچھا نہیں جاتا ہے کہ میں تندور میں کیوں جاؤں، تندور میں جانے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا، تندور میں جاؤں تو میں سلامت رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ امام کی تو اطاعت ہوتی ہے، اطاعت امام کا راستہ تقلید ہے، اور تقلید علماء کی ہوتی ہے، کیونکہ ہم مکتب فقہ امام جعفر صادق، مذاق نہیں ہے فقہ امام جعفر صادق، اس میں ایک بھی قیاس نہیں ہے۔ میرے پاس وقت نہیں رہا کہ میں بیان کروں کہ اہل سنت صحاح میں 6000 احادیث ہیں، ہمارے نماز کے احکام میں 16000 حدیثیں ہیں۔ کوئی مقابلہ مقایسہ ہی نہیں ہے، یہ علم کا مکتب ہے، علم کے مکتب میں علماء کی اتباع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے یہ جو نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کے واجبات کو، ارکان کو، مبطلات کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ شخص چاہیے جو 16000 احادیث پر احاطہ رکھتا ہو، تب آپ کے 5 وقت کی نماز کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اور اگر آپ در علم سے دور چلے جائیں تو آپ کو مکتب اہل بیت نصیب نہیں ہوگا۔ کوئی مذاق نہیں ہے، علم کے ذریعے امام ملے گا، علم کی اتباع میں عالم ملے گا۔ اگر علم کی اتباع نہ کرو تو پھر عالم نہیں ملے گا۔ ہماری دعا ہے انشاءاللہ خدا ہمیں سچے پیروکاروں میں قرار دے، جو امام محمد، امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب کے پیروکار ہوں، آپ کے احکام کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کے احکام کو بچانے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، اپنی جانیں دینے کے لیے قربان ہوں۔ وقت آ گیا، اور جیسے آپ نے کہا کہ مناسبتیں 2 ہیں، اور جیٹ کی مناسبت سے شہادت امام حسین علیہ السلام کا وقت ہے۔ بس چند کلمات میں آپ کو زحمت دوں گا۔ یہ دین بڑی قربانیوں سے آپ تک پہنچا ہے، آسانی سے یہ دین آپ تک نہیں پہنچا ہے۔ یہ دین، یہ علم، یہ معرفت، یہ توحید، یہ نبوت، یہ امامت آپ تک قربانیوں سے پہنچا ہے، اور عام قربانیوں سے بھی نہیں پہنچا ہے۔ اس میں زہرا کا سارا گلشن لٹا ہے، معمولی قربانیاں نہیں ہیں۔ اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی ہے، اور حسین نے بھی اپنا سارا گھر لٹایا ہے۔ علی اکبر کی قربانی دینا آسان نہیں ہے، اصغر کو اپنے ہاتھوں میں تڑپتا دیکھنا آسان نہیں ہے، جوانوں کی قربانی دینا تو پھر سمجھ میں آتا ہے، زینب کے چادر کی قربانی دینا آسان نہیں ہے۔ ان قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کی قدر کو سمجھو، اس احکام کی قدر کو سمجھو، اس عقائد کی قدر کو سمجھو۔ در اہل بیت کے علاوہ نہ تمہیں توحید ملے گی، نہ تمہیں نبوت ملے گی، نہ تمہیں امامت ملے گی، نہ تمہیں معاد ملے گی، نہ تمہیں جنت ملے گی۔ در اہل بیت سے جو ملے گا، در اہل بیت سے ملے گا، جو ملے گا اس فرش عزا سے ملے گا۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابن شبیب ان کنت باقیا للشیء فابکی للحسین۔ ابن شبیب، یا تو تیرے دل میں، تیرے سینے میں دل نہیں ہے، تو کسی پر روتا ہی نہیں ہے، اگر کسی پر روتا ہے تو رونے کا حق حسین پر ہے۔
فإنه صبح كما يصلى ذوالجناح امام کو لے کر گودال قتل گاہ میں گیا. خدا آپ سب کو گودال قتل گاہ کی زیارت نصیب کرے. جب وہاں ذوالجناح آیا امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں میرے جد حسین نے ایک نیزہ نصب کیا, نیزے سے سہارا لے کے آرام کرنا چاہا. عمر سعد لعین بولا اگر حسین نے تھوڑی دیر آرام کر لیا اور تم میں کوئی زندہ نہ بچے گا. اب جو ظالم بڑھے جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر سے مارا, جس کے پاس نیزہ اس نے نیزے سے مارا. ظالموں تنہا حسین ہے, لاچار حسین ہے, زخمی حسین ہے. ایک پتھر پیشانی حسین پر پڑا, آپ نے قمیص کو الٹا, سینہ نمودار ہوا, تیرے سے شعبہ چلا. اجرکم اللہ, تیر سینے میں سے پیوست ہوا. امام نے پشت سے تیر کو نکالا, خون کا فوارہ جاری ہوا. ایک لعین آگے بڑھا, اپنوں کے نیزے سے پہلو پر ایسا وار کیا, بیٹے کو ماں کی پہلو یاد آ گئی. امام سینے ہنس پر نہ سنبھل سکے اور دائیں رخسار سے زمین کربلا پر گرے. امام زمانہ اس منظر کو نہیں بھولتے. السلام علی خطہ الایمان. عصر کا وقت ہے. میں مولانا صاحب سے چاہوں گا یہی سے مسائل کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھے گا جو رب نے آپ نے بنایا ہے. عصر کا وقت ہے, شفیع ہے تنہائی ہے, ایک مادشت مصیبت چلی آئی ہے. دیکھ گئے ماں کوئی شافی بکھا کرنے لگے. اما میرا یہ بدن, اما میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا. جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. کوئی کہتا تھا کہ تلوار سے مارو اس کو, کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے سے گرا لو اس کو. ہر کوئی نیزہ لے آیا ہے تو
पसलियां टूटी तमाम मैंने तुझे याद किया सर्फ जो सर पे लगी कहता था बाबा बाबा अरे इतने संग दे सब रहम मुझ पे खाया जिसने जैसे उसने वैसे मारा जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा हाय अम्मा मेरा ये बदन देखो है पारा पारा जिसने जैसे चाहा उसने वैसे सादिक की शहादत के लिए थोड़ी देर बैठ जाइए। बस मैं 2 मिनट के बाद आप हवाले कर रहा हूँ। थोड़ी देर जहाँ जहाँ हैं वहाँ बैठ जाइए। जिस इमाम को रोने के लिए आए हो, आज़ादारी का दर्स हमें इमाम जाफर सादिक ने दिया है। जब मुहर्रम का चांद निकलता था तो बनी हाशिम के मोहल्ले से इमाम जाफर सादिक के रोने की आवाज़ बुलंद होती थी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, खुदा आपको अजर दे। मैं आपको इमाम की एक हदीस सुनाकर आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। जो इमाम हालत सजदा में रो रो कर आपके लिए दुआ करते थे, मैं वो दुआ सुना रहा हूँ आपकी ज़हमत तमाम। इमाम इरशाद फरमाते हैं, खुदाया खुदाया उन चेहरों पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा जो गमे हुसैन में तपते धूप में मातम के लिए निकलते हैं। आपके चेहरे इमाम को याद है। इमाम दुआ देते हैं, खुदा उन रुखसारों पर अपनी रहमत फरमा जो गमे हुसैन में मातम करते हैं। खुदाया उन आंखों पर अपनी रहमत फरमा जिन आंखों में गमे हुसैन में आंसू बहते हैं। खुदाया, अब जरा सुनना, खुदाया उन आवाजों पर रहमत फरमा। अल्लाहु मरहम तिलकर सरखा, उस बुलंद आवाज पर रहमत फरमा जो गमे हुसैन में बुलंद होती है। इमाम जाफर सादिक ने ये दर्स अज़ा हमें दिया है। और तीसरा घर जो जला वो इमाम जाफर सादिक का घर जला। मदीना में 5 बार आपके इमाम का घर जलाया गया। अज़ादारों सुन सकोगे, जब एक बार इमाम का घर जला तो इमाम ने बहुत गिरिया फरमाया। अगले दिन भी गिरिया करते रहे। असहाब ने आकर पूछा, इस दफा क्या खास बात हुई? कहा, जब लईनों ने कान को आग लगाई, एक कमरा जला, नबी ज़ादियाँ दूसरे कमरे में आई, दूसरा कमरा जला, तीसरे कमरे में आई, तीसरा कमरा, जब सारे कमरे जले सब सहन में मेरे गिर्द जमा हो गए। मुझे अपनी भूपी अम्मा ज़ैनब याद आ गई।